اللہ 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 نحمده نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں منافقین کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے۔ یہ منافقت کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ کیسا پیدا ہوئے، کون شروع کیا؟ جن منافقین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اور جن کے برے صفات کو قرآن میں بیان کیا گیا اور احادیث شریفہ میں بیان کیا گیا، ان کی شروعات کیسے ہوئی؟ نبی علیہ السلام جو مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ آنے سے پہلے یہاں مدینے میں دو قبیلے اوس اور خزرج، یہ بہت معروف بہت مشہور قبیلے تھے، دو قبیلے۔ ان کے درمیان زیادہ تر اختلاف ہوتا، جھگڑا ہوتا اور جنگ جاری رہتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کے درمیان اختلاف شروع ہو جاتا، جھگڑے شروع ہو جاتے۔ تو ان جھگڑوں سے فائدہ اٹھانے والا عبداللہ بن ابی بن سلول یہ نام کا ایک آدمی، بہت ذہین، شاطر، چالاک، کبھی ان کی اصلاح کر دیتا اور کبھی یہ خود جو ہے ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیتا تاکہ لوگ اس کے پاس آئیں۔ تو اس طرح شاطرانہ انداز، چالاکی کے ساتھ اس نے اپنی سرداری کے خواب دیکھے، اور یہ جو دو قبیلے تھے یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی یہ ہمارا آدمی ہے اور ہمارے درمیان اصلاح کرنے والا، لہٰذا اس کو کیا کر لیا جائے، ایک سردار بنا لیا جائے، ہمارے اس مدینے کا بادشاہ بنا لیا جائے۔ تب امیدیں لگائے بیٹھا تھا، بلکہ تاریخ میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اس کے لیے لوگوں نے پروگرام بنایا اور ایک بڑا جلسہ منعقد کرنے کا لوگوں نے، مدینہ والوں نے ارادہ کیا، اور اس کے لیے ایک تاج بھی بنا لیا گیا کہ اس کو سردار بنانا ہے، تاج پوشی اس کی کرنی ہے، اس لیے ایک تاج بھی بنا لیا گیا۔ ابھی جلسہ ہونے کو تھا، اسی دوران اسلام مدینے میں داخل ہوا۔ بانی اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے، اور مسلمان جو ہے یہ بہت طاقتور جماعت شمار کی جانے لگی مدینہ میں۔ ان کی رضامندی کے بغیر کوئی کام کر نہیں سکتے تھے۔ اب سارے مسلمان نبی علیہ السلام کی طرف مائل، وہی تو امیر ہیں، وہی تو سردار ہیں، اور نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے یہ بھی ذرا ذرا کر کے ایمان میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اب سارے لوگوں نے نبی کو امیر مان لیا، بڑا مان لیا ہے، واقعتاً نبی علیہ السلام امیر ہیں۔ تو اب اس کا جو خواب تھا، عبداللہ بن ابی کا جو خواب تھا، وہ خواب تو خاک میں مل گیا، مٹی میں مل گیا، پورا نہیں ہوا۔ تو اب اپنی چالاکی سے سوچنے لگا کہ بھائی اس کو کسی طرح کمزور کرنا ہے اسلام کو، اور یہاں اس زمین سے ختم کرنا ہے۔ کیا کیا جائے، مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ بڑی جماعت ہے مسلمانوں کی، ان کو مقابلے کے ذریعے ہرایا نہیں جا سکتا، لہٰذا اسلام میں داخل ہو جاؤ اور ہونے کے بعد اس کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کرو۔ یہ سازش اس نے کی، اور سب سے پہلا جو بڑا منافق تھا اس کا نام کیا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول۔ پھر اس کو دیکھتے دیکھتے بہت سے یہودی جماعتیں اس طرح جو ہے یہودی افراد
اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے اندر سے ایک غلط نیت رکھتے ہیں. یہ منافقین کی جماعت اس طرح وجود میں آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان کے تعلق سے ذکر کیا کہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے اندر دھوکہ رکھتے ہیں، بظاہر ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے اندر ایمان نہیں ہے. اور آگے اللہ ان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ اپنے دلوں میں کفر کو چھپائے ہوئے ہیں، اور یہ کفر ایک مرض اور بیماری ہے. یہ کفر دلوں میں چھپانا کیا ہے؟ ایک مرض اور بیماری ہے. اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کیا. اور بیماری ختم ہوئی نہیں. یہ بیماری کفر والی اور نفاق والی بیماری ایسی ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ تو آگے بڑھنے والی ہے، زیادہ ہونے والی ہے. تو فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کافرین کے بارے میں بتایا گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. لیکن منافقین کے لیے بتایا گیا بڑا نہیں بلکہ درد پہنچانے والا عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. ان کا مرض آئے دن زیادہ ہوتا رہتا. یہ آئے دن زیادہ کیسا ہوتا؟ یہ ایک روحانی مرض ہے. جیسے بتایا گیا کہ کفر کو اپنے اندر چھپانا ایک مرض ہے، اور جس کی وجہ سے نفاق پیدا ہوتا ہے. یہ ایک مرض اور بیماری ہے جس میں آئے دن زیادتی ہوتی رہتی ہے. زیادتی کیسے ہوتی ہے؟ ان کو ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حالت جو ہے لوگوں کے درمیان بیان فرما دیں گے. زندگی جو گزارتے ہیں وہ ڈر اور خوف سے گزارتے ہیں. لوگوں کے سامنے تو اپنے کفر کو چھپاتے ہیں، لیکن اللہ سے کیسے کفر کو چھپایا جا سکتا ہے؟ چھپانا مشکل ہے. اللہ تو نبی علیہ السلام کو بتا دیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام جو ہے وحی کے ذریعے معلوم کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کو بتاتے ہیں. تو ان کو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ہمارے نفاق کو اللہ نبی پر بیان نہ کر دے. تو اضافہ ہوتا رہتا ان کے مرض میں خوف، ایک خوف ہوتا. اور دوسری جو ہے ان کے اندر ایک حسد والی چیز پائی جاتی. حسد کیا تھا؟ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اسلام میں داخل ہوئے، لیکن آئے دن مسلمان ترقی کرتے چلے جا رہے، ان کی جماعت بڑھتی چلی جا رہی. ابھی بڑھے، بدر گئے تو بدر میں کامیاب ہو گئے، احد گئے تو احد میں انہوں نے بازی مار لی. تو اس طرح آئے دن جماعت بڑھتی ہوئی جاتی ہے. جس مقصد کے لیے داخل ہوئے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو اندر سے ایک حسد، ایک جلن ان کو شروع ہوئی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جلن کبھی ختم ہونے والی نہیں، یہ حسد کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں. ان کے اندر جو بیماری ہے یہ بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے. فزادہم اللہ، اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کیا. اضافہ کیا، بات سمجھ میں؟ اللہ نے اور بڑھایا. کیسے بڑھتا ہے؟ خوف آئے دن ہوتا ہے اور حسد آئے دن ان کا بڑھتا ہے. اس اعتبار سے ان کے بیماری میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب. کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. یہاں ایک بات معلوم کرنے کی ہے کہ بھائی منافقین کی بہت سی شرارتیں ہیں، بہت سے وہ برے صفات ان کے اندر پائے جاتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نفاق کو چھپاتے ہیں، کفر کو اپنے اندر چھپاتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، صحابہ اکرام کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن عذاب علیم، دردناک عذاب کے دیے جانے کی وجہ جو بیان کی گئی، دردناک عذاب کے دیے جانے کی قرآن میں جو وجہ بیان کی گئی، کیا وجہ بیان کی گئی؟ کہ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کے دھوکہ دینے کی وجہ سے یہ چیزیں بیان نہیں کی گئی، بلکہ بتایا گیا بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. جھوٹ بولنا جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے. جھوٹ بولنا کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے.
جو نفاق کی، یہی ہم گزشتہ ہفتہ بھی سنے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، ان میں ایک بڑی علامت کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جھوٹ بولنا کیا ہے جی؟ یہ منافقین کی علامتیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد برپا نہ کرو، منافقین سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ لا تفسدوا، فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، نئی نئی سازشیں، نیا نیا فساد، آئے دن ایک نئی سازش، نیا فساد، موقع دیکھ کر وہ ظاہر کرتے تھے، فساد پھیلاتے تھے۔ جیسے بتایا گیا مسجد بنائی انہوں نے فساد کے ارادے سے، جنگ میں گئے اور درمیانی راستے سے لوٹ آئے، حالانکہ مسلمانوں کی جماعت بہت کم ہے، تعداد کم ہے، پھر بھی درمیان سے لوٹ آئے، مسلمانوں کے درمیان ایمان کے تعلق سے شک و شبہات ڈالنے لگے، ان کے درمیان ایک تو اختلاف، مہاجر اور انصار جو بھائی بھائی بن کر تھے، ان کے درمیان ایک مرتبہ تفریق، اختلاف پیدا کر دی، اس طرح کے جھگڑے کی نوبت آ گئی۔ یہ مہاجر باہر سے آیا ہے، یہ انصار کے بارے میں اس طرح کہتا ہے، یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ انصار کون ہے؟ ہم یہاں کے رہنے والے، ہم لوگوں نے ان کی مدد کی، انصار کو اپنے ساتھ جوڑ کر، ان کے ساتھ ہو کر مہاجروں کی خامیاں بیان کر کے اس طرح کا ایک ماحول انہوں نے پیدا کر دیا، قریب تھا کہ جھگڑا ہو جائے۔ نبی علیہ السلام آئے، پھر ان کی اصلاح فرمائی، انشاءاللہ تاریخ آئے گی۔ تو اس طرح آئے دن وہ فساد پیدا کرتے ہیں، سمجھے؟ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں کیا نہ کرو؟ فساد برپا نہ کرو، تو قالو، وہ کہنے لگتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھو کیسی بات ہے، قرآن کی آیتیں جو ہے وہ کئی چیزوں کی تعلیمات، کئی درس ہم کو اس سے ملتا ہے۔ آئے دن نئی نئی جماعتیں پیدا ہوں گی، زبان سے بہت کچھ کہیں گے، ہم یہ کرنے والے، وہ کرنے والے، ہم اچھائی کا کام کرنے والے، اصلاح کا کام کرنے والے، تو ہر ایک کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ جو کام اسلام کے موافق نہیں، شریعت کے موافق نہیں ہے، بلند بالا دعوے کر لیں، وہ جو چاہے کلام کرے، اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرے، لیکن ان کا کلام، ان کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ مفسرین کہتے ہیں بھائی ہر چمکنے والی چیز ہیرا نہیں ہوتی، ان کے اس بات سے معلوم ہوتا ہے ہر چمکنے والی چیز کیا نہیں ہوتی ہے؟ ہیرا نہیں ہوتی ہے۔ ہر اچھا دکھائی دینے والی چیز اچھی نہیں ہوتی ہے۔ اچھائی کا دعویٰ کرنا، یہ کہنا کہ ہماری نیت اچھی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے جب تک کہ اس کا عمل صحیح نہ ہو۔ صرف نیت کا اعتبار نہیں ہے کہ ہم نے اچھی نیت رکھی ہے، نہیں، عمل جب تک صحیح نہیں، صحیح ہونے کا معنی کیا؟ جب تک عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے تو ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہر ایک فساد پھیلانے والا یہ بولتا، کیا بولتا؟ ہمارا فساد سے مقصد کیا ہے؟ بولے تو ایک اچھا مقصد ہے، نیک مقصد لے کر ہم سامنے آئے ہیں۔ چور کو پوچھیں کیوں بھائی چوری کرتا، انہیں اپنی چوری کرنے کی ایک وجہ بیان کرے گا، میرے چوری کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں جو ہے وہ مالداروں سے جو ظالم ہیں ان سے مال لیتا ہوں، غریبوں کی مدد کرتا ہوں، محتاجوں کی مدد کرتا ہوں، ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہوں، تو اس وجہ سے چوری جائز ہو جائے گی کیا؟ نہیں، باتوں کا اعتبار نہیں ہے، نیتوں کا اعتبار نہیں ہے۔ یہاں پر بعض لوگ تو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح ہے، یعنی صحیح کام ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے یہاں تک بتاتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ ہم چوری کریں کیا ہے؟ ہماری نیت صحیح ہے۔ ہم ڈاکہ زنی کریں کیا ہے؟ ہماری نیت تو صحیح ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم شراب پیتے ہیں یا شراب کا کاروبار کرتے ہیں، ہماری نیت صحیح ہے، یہ کاروبار ہم کر کے اس میں جو آمدنی ہوتی ہے اس آمدنی کو ہم رفاہی کاموں میں لگاتے ہیں، ہم لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ سودی کاروبار کرنے والے یہی کہتے ہیں، سودی کاروبار کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟
آدمی تجارت کرتا، پیسہ نہیں اس کے پاس، کون پیسہ دے گا؟ ہم پیسہ دے کر اس کی مدد کرتے ہیں. باتوں کا اعتبار نہیں ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کیا نہیں ہے؟ باتوں کا اعتبار نہیں ہے جب تک کہ اس کا عمل شریعت کے مطابق نہ ہو. اسے بتایا گیا. وَإِذَا قِيلَ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. منافقین کیا بولتے ہیں اپنے نفاق پہ؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. دیکھو جتنی خرابیاں آج کے زمانے میں، ایک چیز آئی ہے، نئی چیز، کہ ایک ساتھ مل کر زندگی گزارنا، لیو ان ریلیشن شپ. ہم جانتے ہیں بغیر نکاح کے لڑکا اور لڑکی مل کر رہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک وبا ہے، ایک خرابی ہے جو پھیلتی چلی جا رہی ہے. باہر ممالک میں، دوسرے ممالک میں، وہ جو امریکہ وغیرہ ہے، ایسے جو ممالک ہیں، یہاں پر عام تھا کہ بغیر نکاح کے لوگ مل کر رہتے تھے اور ریلیشن شپ کا نام دیتے تھے لیو ان ریلیشن شپ، کہ بھئی ایسے ہی ہم جو ہے مل کر رہیں گے، اگر دونوں کے درمیان اتفاق ہو گیا تو ٹھیک ہے، ہم آگے چل کے شادی کر لیں گے، نہیں اگر اتفاق نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیا جائے گا. آج ہمارے مسلمان جو ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، ایک نئی چیز کے نام پر، ترقی کے نام پر، جدت کے نام پر، ہمارے نوجوان اس کو قبول کرتے ہیں، اس طرح کی زندگیاں گزارتے ہیں، مل کر رہ گئے. یہ کیا ہے؟ بوائے فرینڈ ہے، گرل فرینڈ ہے نا، وہ جو ایک دوسری چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لیو ان ریلیشن شپ کا ایک عام ایک وبا چل پڑی ہے. ہمارے ہندوستان میں بھی دیکھا جاتا ہے. یو پی کے عدلیہ میں اس طرح کا ایک مسئلہ آیا کہ کیا کیا جائے، مل کر رہتے ہیں، تو پوچھتی ہے کیا خرابی ہے اس میں کیا جرم ہے؟ دونوں مل کر رہتے ہیں، اگر پسند ہے تو نکاح کر لیں گے، اگر پسند نہیں ہے تو چھوڑ کے چلے جائیں گے. بلکہ بعض عدلیہ میں یہاں تک قانون رکھا گیا. کیا قانون رکھا گیا؟ کہ اگر کوئی بغیر شادی کے کسی کے ساتھ مل کر رہتا ہے تو وہ اس عورت کے حقوق اس طریقے پہ ادا کرے گا جیسے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتا. فیصلہ سنائیں ہمارے ہندوستان میں. ایک گھر ہے تو 2 کمروں میں دونوں کو رکھے گا. ایک نکاح والی بیوی ہے اور ایک نکاح کیے بغیر ایک عورت ہے، دونوں کو ایک ہی گھر میں رکھ سکتا ہے، اجازت ہے. یہاں تک کہ بعض عدلیہ اور حکومت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر ان دونوں سے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو ماں اور باپ دونوں کی وراثت میں حصہ ملے گا. حالانکہ شریعت میں یہ تو ایک زنا ہے. آپ نکاح سے پہلے جو چاہے نام دے لیں، جو چاہے وجوہات بیان کر لیں. نکاح سے پہلے جو تعلقات ہوتے ہیں، نکاح ایک بابرکت چیز ہے، ایک نظام زندگی ہے، ایک طریقہ بتایا گیا خاندان کو آگے بڑھانے کا اور خاندانوں کو جوڑنے کا ایک طریقہ اسلام نے، بلکہ معاشرے میں ہر ایک نے بتایا یہ طریقہ. اب نکاح کے بغیر جو نام چاہے دے لیں، اگر مل کر رہتے ہیں تو وہ حرام کاری ہے، جائز نہیں ہے. اسلام زنا ہے. اسلامی حکومت اگر ہوگی تو ان پر حد لگائی جائے. زنا کریں تو کیا حد ہے؟ قرآن میں کیا بیان کیا گیا؟ شادی شدہ اگر ہے تو اسے رجم کیا جائے گا. شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا، پتھر سے مار کے اس کو ختم کیا جائے گا، ہلاک کیا جائے گا. غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اسی وجہ سے لوگ گناہوں سے رکتے ہیں. ایسی جو سخت سزائیں ہوتی ہیں تو لوگ گناہوں سے رکتے ہیں، ورنہ سزائیں نہیں ہوتی تو اس طرح کے چوری کے جو راستے ہیں، ان راستوں میں آدمی گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہ عام ہوتے چلے جاتے ہیں. بتانا یہ ہے کہ اپنی گناہ کی چیزوں کو، اپنی غلط چیزوں کو، غلط نظریے کو، غلط طریقے کو آدمی اچھے انداز میں، اچھے الفاظ میں لوگوں کے ساتھ اگر پیش کرے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ منافقین کا طریقہ. یہ پیش کرنا کس کا طریقہ ہے؟ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد برپا نہ کرو، قالوا، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے. ہم کیا کرنے والے ہیں؟ ہم فساد کہاں سے کرنے والے؟ ہم تو اچھائی کا کام کرنے والے، اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الا سن لو، انہم، یقیناً وہ لوگ، ہم المفسدون، وہی فساد پھیلانے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور بھی نہیں.
انہیں اس کا علم بھی نہیں ہے. یہ جو دنیا میں فساد کرتے ہیں نا, کیا نہیں ہے ان کا, اس کا علم بھی انہیں نہیں ہے. ایک غیر شعوری طریقے پر یہ لوگوں کے درمیان فساد کو پھیلاتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو, ایمان لاؤ, کما آمن الناس, جیسے کہ لوگوں نے ایمان لایا. منافقین کو دیکھ کر اللہ فرماتے ہیں آمنو, کیا کرو, ایمان لاؤ. کیسے؟ دل میں کفر کو چھپا کر, دل میں غلط چیز کو چھپا کر ایمان کو ظاہر کرنا, ایسا ایمان مطلوب نہیں ہے. ایمان کون سا مطلوب ہے؟ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ. اللہ فرماتے ہیں کیا کرو. آج کے ہمارے ایمان کی حالتیں ہیں نا, بہت بہت کمزور, سارے گناہ میں لگے ہوئے, دنیاوی خواہشات میں, دنیاوی چیزوں میں ہم لگے ہوئے. صحابہ کا ایمان اتنا بلند, حالانکہ اللہ کے پاس معیار جانچنے کا جو آلہ ہے وہ صحابہ اکرام کا ایمان ہے. اگر ایسا ایمان ہوگا تو اللہ کے یہاں بہت بڑے درجے کا ایک مقبول ایمان. تو اللہ فرماتے ہیں منافقین کو دیکھ کر ایمان لاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جائے آمنو, ایمان لاؤ, کما آمن الناس, جیسے لوگ ایمان لائے. لوگ سے کون مراد؟ نبی مراد اور صحابہ اکرام مراد. یہاں چند باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے, دیکھو یہاں یہ جملہ کہا گیا قیل لہم آمنو, اوپر والی ایک دوسری آیت میں یہ بتایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا, ایک ہی طرح کا جملہ ہے. وہاں بتایا گیا جب ان سے کہا جائے فساد نہ پھیلاؤ, اور پھر یہاں بتایا گیا ان سے کہا گیا ایمان لاؤ. تو کہتے ہیں دین جو ہے کامل دو چیزوں سے ہوتا ہے. یہ دو جملوں کے ذریعے مفسرین بتاتے ہیں دین دو چیزوں سے کامل ہوتا ہے. ایک جس کا حکم دیا گیا اس پہ عمل کرنا, ایک ہے جس کا حکم دیا گیا اس پہ عمل کرنا, جسے کہتے ہیں مامورات کو بجا لانا. دوسرا جس سے منع کیا گیا اس سے رکنا, جس سے منع کیا گیا اس سے رکنا, اسے کہتے ہیں منہیات سے رکنا. یہ دو چیزوں کا مجموعہ دین ہے. صرف نماز پڑھنا یہ دین کامل نہیں ہے, کامل دین نہیں ہے. ایک طرف جس کا حکم دیا گیا, نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا, نماز پڑھو, جو کرنے کا حکم دیا گیا وہ کرو, اور جس سے منع کیا گیا اس سے رک جاؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ دو جملے منافقین کو ذکر کیے جا رہے ہیں. یہ دو چیزیں ہو تو ایمان کامل ہے اس کا. صرف نماز پڑھتا ہے, شراب بھی پیتا ہے, ایمان کامل نہیں ہے اس کا. نماز پڑھتا ہے, چوری بھی کرتا ہے, دھوکہ بھی دیتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, تو معنی کیا ہے؟ یہ منہیات سے رکتا نہیں ہے. وہی نہ مانا, منہیات سے کیا نہیں کرتا ہے؟ جو منہیات بولے تو کیا, جس سے منع کیا گیا, جس سے منع کیا گیا. تو ایمان دو چیزوں کا مجموعہ, یہ اچھی طرح ہم یاد رکھنا. ہم صرف مسجد میں رہے تو مومن, نماز کو آئے نماز پڑھنے کے لیے تو مومن, زکوٰۃ کا موقع آیا زکوٰۃ دینا ہے دے دیے تو مومن, رمضان کا مہینہ آ گیا رمضان کے روزے رکھ لیے تو مومن. نہیں, یہ ناقص. ابھی ایک حصے کو آپ نے ادا کیا ہے اور ایک حصہ آپ کا باقی ہے. اللہ نے جن چیزوں سے روکا, شراب پینے سے روکا, گناہوں سے روکا, زنا سے روکا, بد نظری سے روکا, جھوٹ بولنے سے روکا, فساد پھیلانے سے روکا, یہ ساری چیزیں جس سے روکا گیا, سود لینے سے سود لینے سے روکا, سود دینے سے روکا, اس کا معاون بننے سے روکا, یہ ساری چیزیں جس سے روکا گیا, اس سے رکنا. یہ دو چیزیں بھی ہونا ضروری ہے یہاں. جس کا حکم دیا گیا اس کو کرنا, اور جس سے روکا گیا اس سے رکنا. کوئی آدمی گناہوں سے رک جاتا ہے, نمازیں نہیں پڑھتا ہے, روزہ نہیں رکھتا ہے, اور کیا کہتا ہے کہ میں کوئی گناہ نہیں کرتا, غلطی نہیں کرتا, میں تو نیک ہوں, مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے, مجھے روزے کی کیا ضرورت. نہیں, اس کا ایمان بھی ناقص ہے, اس کا ایمان بھی ناقص ہے. ایمان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, جس کو کرنے کا یعنی مامورات کا جو حکم دیا گیا اس کو بجا لانا, اور جس سے روکا گیا اس سے رکنا. یہ دو چیزیں الگ الگ ذکر کی جا رہی ہیں.
قرآن میں الگ الگ 2 مرتبہ 2 چیزیں ذکر کی جا رہی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا، نہ کرو. جب ان سے کہا گیا، کیا کہا گیا؟ لا تفسدوا، فساد برپا نہ کرو. نہ کرنے سے متعلق ہے، نہ کرو، گناہ نہ کرو، غلط کام نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، نبی کے تعلیمات کے خلاف نہ کرو. نہ کرنے سے متعلق ہے. اور آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہا گیا یہ کرو. ہے نا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں چیزوں کا مجموعہ ایمان ہے. دونوں چیزوں کو بجا لا، یہ قرآن سے ہم کو معلوم ہوتا ہے. بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے. ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، یہاں جو لوگ ایمان لائے کون؟ صحابہ. ناس بولے تو کیا؟ لوگ، انسان. ناس بولے تو کیا؟ لوگ اور انسان. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے انسان ایمان لائے. تو معنی کیا ہے؟ یہ منافقین انسانیت کے لائق ہی نہیں ہے. انسان کہنے کے وہی لائق ہے. حالانکہ منافق بھی انسان، اتنا جانور کیا انہیں؟ بیل کیا انہیں؟ بندر کیا انہیں؟ نہیں نا، انہیں بھی تو انسان ہی نا. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایمان لاؤ جیسے انسان ایمان لائے ہیں. تو معنی کیا ہے؟ ان کے اندر انسانیت نہیں. جس کے اندر ایمان نہیں اس کے اندر انسانیت نہیں ہے. گویا کہ اس کے اندر کیا نہیں ہے؟ انسانیت نہیں ہے. آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اتنا گر جاتا ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے وہ گناہوں میں جاتے جاتے جاتے، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے. ایک تو انسان کا ایک لیول، انسان کا ایک مقام ہے. یہ انسانیت بہت بڑی چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں ایمان لاؤ جیسے انسان ایمان لائے. اگر یہ اس طرح ایمان نہیں لاتا تو اس درجے سے نیچے آتا ہے. گناہ کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس سے نیچا درجہ جو جانوروں کا، حیوانات کا درجہ ہے، اس درجے میں آ جاتا ہے. اگر اور بھی زیادہ نافرمانی کرا، اور بھی زیادہ گناہ کرا، وہ بیل بندر تو اچھے ہیں، اس سے بھی گرا، اس سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے بل ہم اضل، وہ تو کیا ہو گیا؟ اس سے بھی گئے گزرا ہو گیا. کسے؟ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو گیا. تو بہرحال ایک عجیب انداز میں قرآن کلام کرتا ہے. اللہ کلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے آمینو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے ہیں، انسان ایمان لائے ہیں. قالو، وہ کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں اللہ کو. اللہ بولتا ہے ایمان لاؤ جیسے مسلمان ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ. تو جواب دیتے، کیا جواب دیتے؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے. ان کی نظر میں وہ بیوقوف ہے. کن کی نظر میں؟ منافقین کی نظر میں مسلمان کیا ہیں؟ بیوقوف ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے. اب مسلمان جواب نہیں دیتا ان کا، اور منافقین کا جواب مسلمان نہیں دیتا، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں. انہوں مسلمانوں کو برا بھلا کہا نا، مسلمان کو دیکھ کر انہوں نے بیوقوف کہا نا. اب اس کا جواب دینے والے کون؟ صحابہ جماعت جواب نہیں دیتے، نبی علیہ السلام جواب نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ہم السفہاء، یہ بیوقوف کہتے ہیں، یہ خود بیوقوف ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں منافقین کو دیکھ کر؟ ارے ان کے اندر وقوف نہیں ہے، علم نہیں ہے. ہم السفہاء، یہ بیوقوف ہیں، اور یہ ویسے بیوقوف ہیں ولیکن لا یعلمون، یہ جانتے بھی نہیں کہ بیوقوف ہیں. یہ کہ جاہل ہونا، آدمی کو معلوم میں جاہل، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، تب میں سیکھوں گا ہاں کیا بھائی یہ صحیح ہے، ویسا کیا ہے، غلط ہے، علم کیا ہے اس کی طرف. میں جاہل ہوں، جاہل ہونے کا مجھے علم نہیں ہے تو کبھی اس جہالت سے میں باہر نہیں آ سکتا. سمجھ میں آ رہی باتیں؟ ایک ہے کسی چیز کو جاننا اور ایک ہے نہ جاننا. نہ جاننے کا علم ہونا، میں نہیں جانتا بول کے معلوم ہونا، تبھی کیا ہوگا؟ اس جہالت سے نکل کر وہ باہر آئے گا، عالم بنے گا، علم اس کو حاصل ہوگا. اس کے پاس علم ہی نہیں، میں نہیں جانتا، اس کا علم ہی نہیں ہے، کبھی وہ جہالت سے باہر نکل ہی نہیں سکتا.
لہٰذا اللہ فرماتے ہیں یہ منافقین بیوقوف، اس درجہ کے بیوقوف ہیں، ان کے بیوقوف ہونے کا علم ان کو نہیں ہے، ان کے بیوقوف ہونے کا علم خود ان کو نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بہرحال منافقین کو دیکھ کر کہا گیا ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے کہ مؤمن ایمان لائے۔ یہاں تو منافقین کو دیکھ کر اللہ فرمائے نا، ایک دوسرے جگہ میں، یہی سورہ بقرہ ہے، اس میں ایک دوسرے مقام میں بقرہ میں نصارہ اور یہود کو دیکھ کر اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کے جیسا ایمان نہیں ہے تو پھر وہ بیکار ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ مختلف انداز، مختلف پیرائے اور مختلف اسلوب میں بیان کیا گیا۔ آج کے دور کے مسلمانوں کو بھی یہ تعلیم ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے یہ ایمان اسی وقت معتبر ہوگا جبکہ یہ ایمان صحابہ اکرام کے ایمان کی طرح ہو۔ یہ تو تفسیر آئی، ایک اور مرتبہ میں صرف ترجمہ کر دوں آپ کے سامنے۔ فی قلوبہم مرض، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ ایک آیت ختم، اس کے بعد کی آیت، اور جب ان سے کہا جائے کہ فساد نہ پھیلاؤ زمین میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد نہ پھیلاؤ زمین میں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ 11 آیت ختم۔ 12ویں آیت، الا سن لو انہم ہم المفسدون، یہی فساد پھیلانے والے ہیں لیکن ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ تو قالو، وہ کہنے لگتے ہیں ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں الا سن لو انہم ہم السفہاء، یہی بیوقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے، یہ جانتے نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی اور صحیح طور پہ قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔